السلام علیکم۔ تو میں گاؤں گئی تھی، تو یہ میرا گاؤں کا راستہ کافی سارا چلنا پڑتا ہے، اور یہاں آ کے پھر تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب آٹو آئے اور کب ہم اپنے گھر جائیں۔ تو ابھی میں چل رہی ہوں، تھوڑا سا اور باقی ہے راستہ، یہاں پہ مجھے ملے گا آٹو۔ دیکھو سامنے راستہ دکھ رہا ہے نا، تھوڑا سا باقی ہے ابھی، اور ادھر بھی دکھ رہا ہے دوسری سائڈ میں۔ کتنا چل کے آئی ہوں، ادھر بھی راستہ کافی چلنا پڑتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ اب گھر میں نے ترپائی کری ہے نا، یہاں پہ قمیض ہو گئی تیار، تو پھر میں کرنے لگی ترپائی، اور مین کام تو میرا سلائی کا ہے، اور باریک کام ہوتا ہے ترپائی کا۔ پہلے میں نے مشین کا کام نمٹا دیا، اب ہاتھ سے کر رہی ترپائی، اور بس کرنا تو پڑتا ہی ہے۔ باہر کے کام سے نمٹ گئی تو گھر پہ سلائی، کھانا بچے بنا لیتے ہیں، جھاڑو برتن سب کام بچے کر لیتے ہیں، میں سلائی کرتی ہوں۔ کچھ کام اور ہوتا ہے باہر کا، وہ کر لیتی ہوں، گھر پہ سلائی کرتی ہوں۔ بہت سارا کام ہوتا ہے، بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو بس منہ ہی چلانا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دو، لیکن مجھے پتہ ہے نا، جس کے ہسبینڈ نہیں ہے نا، وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے۔ جس کے ہسبینڈ ہے وہ نہیں سمجھ سکتی بالکل بھی۔ جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، یا جس کا نہ رہے گا، ابھی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کچھ بھی، اور اس کا ہسبینڈ نہ رہے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ جب دو انسانوں میں ایک رہ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے گھر چلانا، کتنی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور کتنا سر پہ بوجھ ہوتا ہے، کتنا سارا کام بڑھ جاتا ہے، کتنی ساری سردردی بڑھتی ہے۔ وہ جب پتہ چلتا ہے جب خود پر پڑتی ہے، جب تک نہیں پڑتی جب تک نہیں پتہ چلتا۔ یہاں پہ میری ترپائی ہو گئی، یہ بازو ہے نا، بازو کی پوری ترپائی ہو گئی۔ کچی سلائی کر لی تھی، وہ میں نے ہٹا دی۔ یہ گلے پہ ترپائی کر رہی ہوں، بازو پہ ہو گئی، ابھی نیچے سے دامن باقی ہے، پہلے گلے پہ کر لوں، اس کے بعد میں کروں گی۔ تو آج چاند رات ہے، آخرہ رمضان ہے، ماشاءاللہ رمضان ہو گئے پورے، اور بس اب تو لگ رہا ہے آج تو کہ پتہ ہی نہیں چلا، پورا مہینہ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل عید ہے، سب عید مناؤ، اور اچھے سے اللہ نے بہت اچھے سے روزے نکال دیے ایسے ہی۔ اب دیکھو جس کے نصیب میں اگلے رمضان آئیں گے 1 سال بعد، بس کچھ ٹائم ایسے ہی کٹ جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ مہینہ تو سچ میں ہی بس اللہ تعالیٰ نے برکت کا مہینہ بہت جلدی نکال دیا۔ اس بار تو بہت وہ نہیں ہوا کہ ہاں رمضان لگ رہے ہیں یا ابھی اتنے باقی ہیں، ایسا نہیں ہوا، بس بڑے آسانی سے ہی رمضان پورے ہو گئے اس بار۔ اللہ بہت بڑا ہے، اور بس بہت آلس آ رہا ہے، تو ترپائی کر رہی ہیں، ترپائی کے بعد میں کچھ اور سوچوں گی کیا کرنا ہے مجھے۔ یہ باریک کام ہوتا ہے بہت، اور بلاگ بھی میرا بنانا ضروری ہے۔ جب میں بلاگر ہوں تو بلاگ تو بنانا پڑے گا نا۔ اب روز کا دن چریا پورا کام دکھاؤں، وہ نہیں ہو پائے گا۔ کیوں کہ جو پورے دن کا کام دکھاتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، میں خود ہی کرتی ہوں۔ ویڈیو بناؤں، موبائل پکڑوں، بولوں، کٹنگ کر رہی ہوں، کہیں بھی کچھ بھی کروں، مجھے سب اکیلے کرنا پڑتا ہے۔ میرے ویڈیو میں کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بھی، بس میں خود ہی محنت کرتی ہوں۔ اب جتنا میں شوٹ کر لیتی ہوں اتنا ہی ریڈی کر کے اور ڈاؤن لوڈ کر دیتی ہوں۔ تو ساری چیزیں تو ہاتھ نہیں آتی نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کام کر رہی ہوں اور پتہ چلا جب کام پورا ہو گیا تب یہ سوچا کہ بلاگ بنا لیتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کپڑوں سے نمٹی، کچن میں آ گئی۔ تھوڑے سے بھی برتن ہوتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اگر 2 برتن بھی ہے تو نہیں اچھا لگتا۔ اگر میں دیکھتی ہوں برتن تو میں ترنت ہی دھونے کو چلی جاتی ہوں۔ برتن رکھے ہوئے تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالکل بھی، بہت برا لگتا ہے۔ اگر برتن رکھے ہوئے ہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے، اس لیے میں کچن میں گئی تو میں نے سوچا برتن ہی دھو لوں۔ کام تو سبھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا نا زبردستی کام کرتی ہوں۔ اگر کام نہیں کریں گے نا ہماری باڈی جام ہو جائے گی، کوئی نہیں پوچھنے والا، باڈی بالکل جام ہو جائے گی۔
اس لیے تھوڑا ہاتھ پیر چلانے چاہیے اور تھوڑا تھوڑا کام کرنا بھی چاہیے گھر کا، جس سے ہمیں دقت نہ ہو اور ہمیں ایک دم سے بھاری نہ پڑے کہ ہاں بھائی ہم تو اتنے آزاد ہیں، ہم تو بیٹھ کے ہی کھائیں گے، ایسا والا نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا کام کرنا چاہیے تو باڈی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہاتھ پیروں کی کام کرنے سے ایکسرسائز چلتی رہتی ہے تو ہاتھ پیروں میں دقت کم ہوگی۔ اب میرے بلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور پورا بلاگ دیکھو۔ یہ میں نے پپیتا کاٹا، سچ میں پورا خراب نکل گیا، پورا ہی خراب نکل گیا۔ اب کیا کروں، پنی میں واپس ڈال دیا، بالکل بھی ذرا سا بھی بچا نہیں، اس میں اتنا سا بھی نہیں نکلا کہ تھوڑا سا افطار کے لیے ہو جاتا، سارا ہی خراب نکل گیا۔ چلو خیر، نہیں پتہ ہوتا کہ اندر سے کیسا نکلے گا، کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے چلو تھوڑا سا خراب نکل گیا، لیکن یہ تو پورا ہی خراب نکل گیا۔ تو کوئی بات نہیں، ابھی کافی ٹائم ہے، کھانا ہے تو پھر اور لے آئیں گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور تھوڑا مشین کا کام تھا تو میں بیٹھ گئی مشین پہ کام کرنے کے لیے۔ سلائی بھی بہت ضروری ہے، گھر کے سارے ہی کام کاج کرنے ہوتے ہیں، گھر میں ایک کام نہیں ہوتا، بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ بہانہ نہیں ہے مشین کہاں رکھوں، یہاں جگہ نہیں ہے، یہاں پھیلا ہوا ہو رہا، میرا ایسا کچھ نہیں ہے، جہاں پہ رکھے وہیں بیٹھ کے کام کر لوں، مجھے کام کرنا ہے، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ یہ تھا فراک پہن لیا، پیٹ بھر گیا پہنتے پہنتے، اب پہننے کا من نہیں ہے تو پھر کیا سوچا اس کا ٹراؤزر بنا دوں۔ اب ٹراؤزر کیسے بنے گا، نیچے سے تو یہ امبریلا ہے، چوڑی ہے، اور اوپر سے بہت حصہ کم ہے، تو اگر نیچے لیتے ہیں اسے کڑھائی کو تو اوپر کا حصہ کم بیٹھ رہا، اور اگر نیچے کڑھائی والا حصہ اوپر لیں گے تو نیچے کا پلین آئے گا، کڑھائی اوپر جا رہی ہے تو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہمیں پائچے پہ لینی ہے یہ کڑھائی، تو اسی حساب سے میں نے کٹنگ کری ہے، میں نے نیچے پائچے بنائے اور اوپر کا حصہ جو کم ہے نا، ادھر میں اس میں اور چوڑائی کے لیے، چوڑا کرنے کے لیے یہ پلین پٹی لگاؤں گی، تو ہمارا ٹراؤزر اتنا بہترین پیارا ہو جائے گا سل کے، بہت ہی خوبصورت۔ یہ قمیض میں سے ٹراؤزر بنا رہی ہوں، اور ایسے ٹراؤزر نا 500 روپے کے، 600 روپے کے آتے ہیں، جو میں نے فری میں ہی بنا لیا گھر۔ دہی بڑے میرے بن گئے، مونگ کی دال کے بڑے بنائے تھے، اور یہاں آ گئی میں کھیت پہ، تو مجھے بہت اچھی لوکیشن لگی تو میں نے کہا تھوڑا سا شوٹ ہی کر لوں۔ اب یہ پیڑ دیکھ لیا آپ نے، اگلی بار میں کوئی اور پیڑ دکھاؤں گی آپ کو۔ یہاں میں دلی گئی تھی تو میں نے تھوڑا سا چاندنی چوک گئی تھی تو تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کر لیا، لیکن یہاں ایک بہت اچھی چیز دیکھنے کو ملی، کتنی خوبصورت چیز ہے، یہ ہے گرودوارا، اور اسی کے بغل میں بالکل پاس میں یہ ہے مسجد، اور ماشاءاللہ کتنا صاف ستھرا ایریا، کتنی شانتی، کتنا خوبصورت، یہ برابر میں مسجد ہے اور یہ برابر میں گرودوارا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ